اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم جو ویڈیوز شروع کر رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ خوش خطی کیا چیز ہوتی ہے اور خوش خطی کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ میں آپ کو خوش خطی سکھا رہی ہوں، کیلیگرافی نہیں سکھا رہی، کیونکہ دیکھیں کیلیگرافی جو ہے اس کا ہماری عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی خاص قسم کے اگر کچھ کروانے ہوتے ہیں، چارٹس وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں یا کوئی سینریز وغیرہ بنانی ہوتی ہیں تو وہاں پر کیلیگرافی جو ہے یا خطاطی ہم اس کو اردو میں کہیں گے، وہ اس کو شامل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن دراصل ہم عام طور پر لکھائی جو لکھ رہے ہوتے ہیں، بچے جو اپنی کاپیوں پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم عام طور پر جو کچھ بھی نوٹس بنا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو وہاں خوش خطی کو بہت دخل ہوتا ہے۔ اور اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جو چیز جتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، یعنی متاثر کن ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش رکھتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے لیے اپنی لکھائی کو اچھا بنانا، خوبصورت بنانا وہ بھی ضروری ہے۔ ہماری لکھائی جتنی اچھی ہوگی لوگ اتنے ہی زیادہ اس کو کشش کر کے متوجہ ہوں گے۔ اچھا، خوش خطی کے کچھ باتیں، کچھ اصول جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ پوائنٹر دیکھ رہے ہیں، یہ پوائنٹر ہے، بال پوائنٹ نہیں ہے۔ تو خوش خطی کرنے کے لیے آپ یا تو پوائنٹر استعمال کیجئے یا پھر آپ انک پین استعمال کیجئے، جس کو روشنائی کا ہم کہتے ہیں پین، نب والا جو پین ہوتا ہے جس میں آپ روشنائی ڈال دیتے ہیں، وہ استعمال کریں۔ کیونکہ اگر آپ کو لکھائی اچھی بنانی ہے تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، ان سے آپ کی لکھائی اچھی بنے گی۔ بال پوائنٹ پین جو ہوتا ہے نا، وہ اس میں کئی مسائل ہیں۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ گاڑ کر لکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہاتھ کے جو مسلز ہیں ان کی کہہ لیجیے کہ عمر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر ہم بال پوائنٹ استعمال کرتے رہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہاتھ کے مسلز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور لکھائی میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ بال پین سے لکھائی اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی کہ یا تو پوائنٹر سے ہوگی یا پھر انک پین سے ہوگی۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتاتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خوش خطی میں جو سب سے پہلے جو چیز سیکھیں گے وہ حروف تہجی ہوں گے۔ تو حروف تہجی یعنی یہ وہ حروف ہیں جن سے ہم ہجا کرتے ہیں۔ تہجی ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ان سے ہم ہجا کرتے ہیں، اور یہ دراصل آوازیں ہوتی ہیں جو ہم ملا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو حروف ہیں دراصل کیا ہے، یہ آوازیں ہیں۔ آوازیں جب ملتی ہیں تو الفاظ بنتے ہیں اور وہ ہمارے منہ سے بھی ادا ہوتے ہیں۔ تو حروف تہجی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل تعداد ان کی کتنی ہے۔ تو دیکھیں حروف تہجی دراصل 38 ہیں، تعداد میں 38 ہیں، 38 ہیں، جس میں الف مد آ بھی شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مد کے ساتھ ہی الف مد آ بھی شامل ہوتا ہے۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ ہر حرف جو ہے وہ اپنی ایک انفرادی آواز رکھتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی حروف ہیں ان سب کی الگ الگ آوازیں ہیں اور ایک آواز ہے، منفرد آواز ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم نون غنہ بھی اگر حروف تہجی میں شامل کر لیں، کیونکہ نون غنہ کی آواز الگ ہوتی ہے، کر کے ہوتی ہے، یعنی باہر نہیں آتی، جیسے نون کی ناک سے باہر نکل آتی ہے، لیکن نون غنہ کی ناک کے اندر آواز رہتی ہے۔ تو اگر اس کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو ہمارے اردو میں جو حروف تہجی ہیں وہ پھر 38 کی بجائے 39 یعنی کہ 39 ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی دیکھیں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہم ہندی حروف کہتے ہیں یا بھاری حروف کہتے ہیں، جس میں کہ دو چشمی ہے جو ہے وہ والے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو بھی شامل کر لیں تو یہ 15 یا 16، کوئی 15 کہتا ہے کوئی 16 کہتا ہے، اتنی تعداد میں یہ بھی، کیونکہ ان کی آواز منفرد ہوتی ہے، الگ آواز ہوتی ہے۔ ہم اس کو جب ہم سکھا رہے ہوں گے، جب میں آگے جا کے یہ سکھاؤں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔
تو آج میں نے آپ کو حروف تہجی سے متعارف کروایا، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ خوش خطی الگ ایک چیز ہوتی ہے، اور کیلیگرافی جس کو ہم خطاطی کہتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم حروف کس طریقے سے بنا رہے ہوتے ہیں، اور کون سا طریقہ ہے جس کو ہم اختیار کریں تو ہماری لکھائی اچھی ہو سکتی ہے۔